بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 34واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی اچھی بری تقدیر پر راضی رہنا توحید کے مکملات میں سے ہے، اور اس پر نہ صبر کرنے سے توحید میں نقص پیدا ہوتا ہے اور کمی واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا انتہائی عظیم الشان اور جلیل القدر عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کی منہیات سے رک جانا صبر ہی سے ممکن ہے۔ تو ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: قول باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے کلمہ توحید کی تصدیق کرنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا۔ یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ۔ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور ان کی نافرمانی سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، ایمان گھٹتا ہے۔ زبان سے اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کیا جائے، زبان سے کلمہ توحید ادا کیا جائے، اور دل سے تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے زبان سے کلمہ توحید کا جو اقرار کیا ہے دل میں اس کی تصدیق ہو۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے کچھ کہا ہے اور دل میں اس کے خلاف موجود ہو۔ والعمل بالارکان، اعضائے جوارح سے اس کے مطابق عمل کرنا، یعنی کلمے کا جو مقتضا ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے اقرار کچھ کیا ہے، دل میں تصدیق کچھ ہے اور عمل اس کا الٹ ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان تینوں کو ایک ساتھ سر انجام دینا ایمان ہے۔ تنہا زبان سے اقرار کرنا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر تنہا زبان سے اقرار کرنا ایمان کے لیے کافی ہوتا تو تمام منافقوں کو مومن کہنا چاہیے، کیونکہ وہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن ان کے دل میں وہ بات نہیں ہوتی جس کا انہوں نے اقرار کیا ہوتا ہے۔ اس لیے زبان سے تنہا اقرار کرنا کلمے کا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ دل میں اس کی تصدیق نہ ہو، اور تنہا دل سے کلمے کی تصدیق کر لینا ایمان کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ زبانی اقرار نہ ہو۔ اگر تنہا دل سے تصدیق کرنا ایمان کے لیے کافی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو مومن کہنا چاہیے، جبکہ وہ مومن نہیں ہے۔ نص صریح سے ثابت ہے کہ جہنم کے اندر ان کو انگاروں کی جوتی پہنا دی گئی ہے جنہیں ہلکا ترین عذاب ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: هو فی دحداح من نار لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار۔ ان کو جہنم کے اندر انگاروں کی جوتی پہنا دی گئی ہے پاؤں میں، جس کے وجہ سے ان کا دماغ کھولتا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔ تو ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پشت پناہ تھے، انہوں نے اسلام کی بڑی مدد کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم سے نہیں بچ سکے، کیونکہ انہوں نے زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اے میرے چچا میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، وحاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آپ کے لیے حجت بن جاؤں گا۔
لیکن ان کی زبان سے آخری جملہ جو نکلا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، یعنی میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کلمے کا اقرار نہیں کیا، جبکہ وہ دل سے تصدیق کرتے تھے میرا بھتیجا سچ پر ہے، حق پر ہے، وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ اس کے باوجود، اس تصدیق کے باوجود وہ جنت میں نہیں گئے، جہنم کے اندر، دائمی جہنم کے اندر وہ موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے کلمے کا زبان سے اقرار نہیں کیا۔ تو تنہا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا بھی ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ ہو۔ عمل ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ عمل کو جوڑا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا۔ تو عمل صالح ایمان کے لیے ضروری ہے، ایمان کا لازمی جز ہے۔ تو ان تینوں کا نام ایمان ہے۔ اب کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اطاعت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور اگر کوئی نافرمانی کرے تو نافرمانی کی صورت میں ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، ایمان گھٹتا ہے، یہاں تک کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی رہ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں اتنا بھی نہ ہو تو دل کے اندر ایمان موجود ہی نہیں ہوتا، بلکہ دل سڑ جاتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے زنگ سے تعبیر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ دنیا میں جو برائی کا عمل کرتے رہے، اس کی وجہ سے ان کا دل زنگ آلود ہو گیا ہے، دلوں پر زنگ لگ گئے، جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں انہیں سنائی جائیں تو سننے کے باوجود گویا کہ انہوں نے انسنی کر دی، انہیں سنائی نہ دیا، دیکھنے کے باوجود انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ دل کے بھی اندھے ہوتے ہیں، جن کا دل سڑ جاتا ہے، ان کے ایمان کی بیٹری بالکل لو ہو جاتی ہے، سڑ جاتی ہے۔ صبر کا لغوی معنی ہے الحبس، یعنی روک لینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ وابستہ رہیں، ان کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑیں۔ اور صبر کا شرعی معنی یہ ہے حبس النفس علی طاعت اللہ و ترک معصیتہ، اللہ کی اطاعت پر اپنے نفس کو روکے رکھنا اور اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اللہ کی نافرمانی ترک کر دینا۔ اللہ کی تقدیر پر صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، الصبر علی طاعت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بندوں کو دیے ہیں انہیں بجا لانا، اگرچہ اس میں کسی قسم کی مشقت ہو، اگرچہ نفس چاہتا ہو کہ ابھی راحت کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس پر صبر کرے اور 5 وقتہ نمازوں کے لیے آئے مسجد کے اندر، فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو، نیند کو خیر بات کرے، نماز تہجد کے لیے بیدار ہو، نرم بستروں کو اپنے سے دور رکھے، اور ایام بیض، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں، اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں ان سے بے اعتنائی نہ برتے، بلکہ انہیں کما حق ادا کریں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اس راستے میں جو مشکلات درپیش ہوں ان پر وہ صبر کرے، صبر کرنا ضروری ہے۔ اور صبر کی دوسری قسم ہے الصبر علی محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنا،
اپنے نفس کو حرام شہوات و ملذات سے بچا کے رکھنا، اگرچہ نفس میں خواہش پیدا ہو کہ اسے چکھ لینا چاہیے، ذرا گل چھرے اڑا لینا چاہیے، ذرا منورنجن کر لینا چاہیے، اگرچہ اللہ ناراض ہوتا ہو تو ہوتا رہے، نہیں، بالکل نہیں۔ اپنے آپ کو ایسے مواقع پر روک لینا چاہیے، اپنی خواہشات نفسانی کو کچل دینا چاہیے، انہیں برداشت کر لینا چاہیے۔ برے راستوں پر چلنے کے لیے شیاطین الانس والجن دنیا کے اندر ملیں گے، جو بری چیزوں کو خوشنما بنا کر پیش کریں گے، اس کی طرف دعوت دیں گے، اس کی طرف بلائیں گے، لیکن آپ کو ان کی باتوں پر لبیک نہیں کہنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے جانا ہے۔ صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، یعنی اگر کسی قسم کا مرض لاحق ہو جائے، مال برباد ہونے لگے، اولاد بگڑنے لگے، راہ راست سے ہٹ جائیں، والدین کا کہنا نہ مانیں بلکہ نافرمانی کرنے لگیں، یا کسی قرابت دار پر مصیبت ٹوٹ پڑے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، جزا فضا سے دور رہنا چاہیے، یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بشارت دی ہے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب پلٹنے والے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، لہذا اس پر رونا پیٹنا نہیں کرتے، جزا فضا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا ہے، وہ کتنی پریشانیوں سے دوچار تھے، کن بیماریوں سے دوچار تھے، اس کے باوجود شکوے کا لفظ ان کی زبان پر نہیں آیا، وہ صبر کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کرو ایوب کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ میرے رب مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو مومنوں کا شیوا ہونا چاہیے کہ جو مصیبتیں پہنچیں اس پر بندہ صبر کرے، یہ نہیں ہے کہ جزا فضا کرنے لگے، رونا پیٹنا شروع کر دے اور اللہ کی نعمتوں کی پاسداری نہ کرے بلکہ ان کی بے حرمتی کرنے لگے۔ تو جو صبر ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جو تکلیف دہ چیزیں انسان کو لاحق ہوتی ہیں اس پر بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ تو اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرے، چاہے جتنی مصیبت آ جائے، جتنی پریشانی لاحق ہو جائے، زبان سے شکوہ نہ کرے۔ نمبر 2، قلبی طور پر ناراضگی نہ محسوس کرے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ناراضگی جتائے، ایسا نہیں، بلکہ اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل رکھے اور اپنی زبان پر دعائیہ کلمات لائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو مصیبت مجھے پہنچ رہی ہے، جن مسائل سے میں دوچار ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا حل تیرے ہی پاس ہے، تو ہی دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اپنے قلب کو اللہ کی طرف مائل رکھے۔ نمبر 3، اعضائے جوارح کے ذریعے بے صبری کا اظہار نہ کرے، اپنے بالوں کو نہ نوچے، کپڑے نہ پھاڑے، نہ ہو ماتم نہ کرے۔ اسلام میں صبر کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صبر کو کم سے کم 90 جگہوں پر ذکر کیا ہے، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، جو اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ قضاء و قدر پر ایمان لانا ارکان ایمان کا حصہ ہے۔ ارکان ایمان 6 ہیں، جنہیں حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، تو یہ ارکان ایمان کا حصہ ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے
باب قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے قرآن مجید کی یہ آیت ذکر کی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ سورۃ تغابن میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ کسی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے اذن سے ہی پہنچتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز سے اللہ رب العالمین واقف ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علقمہ النخعی رحمہ اللہ، جو کہ کبار تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی ہو اور دل سے اسے تسلیم کرے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس کی کما حقہ تعظیم کرے، اس کے اوامر کو بجا لائے اور اس کے نواہی سے بچ کر رہے، تو اللہ اس کے دل کو عبادات، صبر اور اس کی تقدیر پر راضی رہنے پر تیار کر دیتا ہے۔ تو علقمہ رحمہ اللہ کا یہ قول امام ابن جریر نے اپنی تفسیر جامع البیان میں ذکر کیا ہے۔ تو علقمہ النخعی رحمہ اللہ کا قول نہایت درست اور صواب پر مبنی ہے۔ مصائب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے آتے ہیں، اور تقدیر کا دار و مدار اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل کی حکمت اس بات کا متقاضی ہوتی ہے کہ ہر امر کو اس کے انجام کے مناسب و موافق مقام پر رکھا جائے، جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی بندے کو مصیبت پہنچے تو اللہ کی طرف سے بندے کے لیے اسی میں خیر ہوتی ہے۔ اب اگر اس پر صبر کرے گا تو عند اللہ ماجور ہوگا، اور ناراضگی کا اظہار کرے گا، اپنی زبان پر شکوہ لائے گا، شکوے کے الفاظ لائے گا، تو وہ گناہ گار ٹھہرے گا۔ یہ آیت ذکر کرنے کے بعد شیخ الاسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثنان فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ لوگوں میں دو کام ایسے ہیں جو کفر ہیں، ایک تو کسی کے نسب پر طعن کرنا، اور دوسرے میت پر نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو اکثر لوگوں میں موجود ہیں اور موجود رہیں گے، نسب پر طعن کرنا اور نوحہ کرنا، زور زور سے رونا پیٹنا، چیخنا چلانا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، بین کرنا، جو کہ صبر کے خلاف ہے۔ کسی پریشانی کے موقع پر صبر کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء پر کنٹرول رکھے، زور زور سے نہ روئے، چہرے پر یا جسم کے کسی حصے پر تھپڑ نہ مارے، دامن نہ چاک کرے، زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرے۔ ان کاموں کے کفر ہونے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جو شخص یہ کام کرے وہ کافر ہو جاتا ہے یا وہ دین اسلام سے مکمل طور پر خارج ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو شخص یہ کام کرے یا جس میں یہ خصلت پائی جائے، یہ عادت پائی جائے، یہ طریقہ پایا جائے، اس میں یہ خصلت کفار کی طرف سے ہے اور یہ شرک اصغر ہے، گویا کہ یہ کفار کا کام ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ جو شخص صدمے کے وقت چہرے پر تھپڑ مارے، گریبان چاک کرے اور جہالت کی بول بولے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا صدمہ کے وقت بے صبری اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر رضامندگی نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نیکی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ گناہوں سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، اور ایمان میں کمزوری، توحید میں کمزوری ہوتی ہے۔ اس لیے بے صبری ایمان اور توحید دونوں کے منافی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ایک اور روایت ذکر کی ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبده الخیر
عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیرخواہی کرنا چاہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں جلدی دے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو اس سے اس کے گناہ کی سزا کو روک لیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری پوری سزا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فله الرضا ومن سخط فله السخط۔ یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے۔ بڑی آزمائش کی جزا بھی بڑی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جن لوگوں سے محبت ہو وہ انہیں آزماتا ہے۔ جو شخص اس آزمائش پر راضی ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اس آزمائش پر ناخوش ہو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناخوش اور اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی حکمت بیان کی گئی ہے، اور یہی حکمت جب بندے کے دل و دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے تو وہ صبر کو ایک عظیم قلبی عبادت جانتے ہوئے اپنے آپ کو اس سے آراستہ و پیراستہ کر لیتا ہے، اور اللہ کی قضاء و قدر پر ناراضگی کا اظہار اور شکوہ نہیں کرتا۔ اسی لیے بعض سلف کا معمول تھا کہ جب وہ بیمار نہ ہوتے یا ان پر کوئی آزمائش نہ آتی تو سمجھتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اس لیے اس نے مجھے بھلا دیا ہے۔ صبر کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ تمام پیغمبروں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں کون کون سی مشکلات ہیں انہوں نے نہیں برداشت کیا، وہ کون سی پریشانیاں ہیں جنہیں انہوں نے نہیں جھیلی۔ انہیں پتھر مارے گئے، انہیں پاگل کہا گیا، انہیں ساحر جادوگر کہا گیا، انہیں مجنون پاگل دیوانہ کہا گیا، راستے میں کوڑے پھینکے گئے، قتل کرنے کی سازش تک کی گئی۔ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا اور اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں آخرت میں عظیم ثواب سے انہیں نوازا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں بلاؤں پر صبر کرنے کا بدلہ جنت ہے، جیسا کہ عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور دکھائیں۔ انہوں نے کہا یہ ہے وہ کالی عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اے اللہ کے رسول، شیاطین مجھے پچھاڑ دیتے ہیں تو میرا بدن کھل جاتا ہے، لہذا آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کر جاؤ تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ تو اس عورت نے کہا میں صبر کروں گی، مجھے جنت چاہیے، لیکن بس اتنی دعا کر دیجئے کہ میرا بدن نہ کھلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دی تھی۔ پانچواں فائدہ یہ ہے صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھی بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مومن کے لیے بہترین عطا ہے۔
بہترین گفٹ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ کسی کو بہترین عطا، بہترین چیز عطا کی گئی، بہترین چیز دی گئی، وہ اور وسیع تر چیز دی گئی، وہ صبر ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے 3 بشارتیں دی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی جانب پلٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی جانب سے ان پر رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی جو آیتیں اور احادیث ذکر کی ہیں ان سے چند مسائل کا استخراج کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس باب سے سورۃ تغابن کی آیت 11 کی تفسیر واضح ہوتی ہے، جس میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ہدایت بخشتا ہے۔ نمبر 2، نیز یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں یعنی تقدیر پر صبر کرنا بھی ایمان باللہ کا حصہ ہے۔ نمبر 3، کسی کے نسب پر طعن کرنا مذموم اور کفریہ کام ہے۔ نمبر 4، صدمہ کے وقت چہرے پر تھپڑ مارنا، گریبان چاک کرنا اور جہالت کے بول بولنا قابل مذمت ہے، اور ایسا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعید بیان ہوئی ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کس انداز پر اور کس طرح بھلائی کرتا ہے ہمیں یہ معلوم ہوا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر سختی کا ارادہ کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو تو اس کی کیا علامت ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہو گیا۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناخوش ہونا حرام ہے، ناجائز ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر راضی ہونے کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں تمام مصیبتوں پر، تمام پریشانیوں پر صبر کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین کی اچھی بری تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔